1993 سے میں یوکے میں ہوں. مجھے یہاں پہ 30 سال مکمل ہو گئے. میں بھی لا کرنے آیا تھا. اللہ ہیز بین ویری کائنڈ ٹو می. جب سے میں آیا ہوں اسٹرگلنگ ٹائم بھی ہوتا ہے لیکن مجھے وہ اسٹرگلنگ ٹائم جو ہے وہ بڑا آسانی سے گزر گیا. میں جتنے بھی بزنسز کوشش کرتا ہوں نا کرنے کی اس میں ایک فیکٹر بڑا کامن نظر آئے گا آپ کو, اور وہ یہ ہے کہ اس میں میری کمیونٹی ضرور جڑی ہوگی اس کے ساتھ. ایجوکیشن جو ہے وہ میرا پیشن ہے, پروفیشن نہیں ہے. لیکن آج کل ہم صرف لوکل اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو سکلز وہ دے رہے ہیں جن سکلز کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو لیگلی طریقے سے انہینس کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا ہے جس میں ہم بیرون ملک رہنے والے اوورسیز پاکستانیز کی حوالے سے بات کرتے ہیں, ان کی اسٹرگل, ان کی لائف اور ان کا جو وقت گزرا ہے اوورسیز میں اس حوالے سے ڈسکشن ہوتی ہے. اس سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر وحید الرحمان میاں صاحب, جو کہ لیگل پروفیشن سے ان کا تعلق ہے. تو 20 سال سے زیادہ بلکہ 2 دہائیوں سے زیادہ ان کو یہاں پر ہو چکا ہے لنڈن میں. وہ کیسے یہاں آئے, کیا کیا اور اب کیا کر رہے ہیں, اس پہ بات ہوگی. بہت شکریہ میاں وحید الرحمان صاحب, آج ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں. شکریہ جی, آپ نے موقع دیا. بیرسٹر صاحب, آپ کا تعلق لاہور سے اور لاہور کی بھی ایک پولیٹیکل فیملی. جی, ارلی لائف ذرا بتائیے گا کہ لاہور میں کیا کیا, کیا کرتے رہے, اور فیملی کا جو بیک گراؤنڈ تھا اس حوالے سے. جی, یہ درست کہا آپ نے کہ میرا تعلق, میری فیملی کا تعلق لاہور سے ہے. کم لوگوں کو پتہ ہے کہ میرا لاہور میں ٹائم بہت کم گزرا ہے, کیونکہ میرا سارا بچپن جو ہے تقریباً 12 سال کی عمر تک وہ سعودیہ میں گزرا ہے. غالباً 1984 میں ہم پاکستان والد صاحب جب واپس موو ہوئے تو ہم بھی وہاں پہ موو ہوئے. تو تقریباً 9 سے 10 سال کا میری زندگی کا ایسا عرصہ ہے جو لاہور میں ہے, لیکن وہ ایک بڑا ہی بھرپور دور تھا. تو پھر 1993 سے میں یوکے میں ہوں. تو جو 1 نومبر گزر گیا ہے مجھے یہاں پہ 30 سال مکمل ہو گئے, اور پریکٹس کرتے ہوئے مجھے 14 اگست جو گزر گئی ہے 2003 میں, 14 اگست کو 25 سال پورے ہو گئے پریکٹس کرتے ہوئے. اب یہاں اتنا عرصہ رہنے کے بعد بھی مجھے لگتا ہے کہ 2 جو شہر ہیں جن میں رہ سکتا ہوں وہ یہاں لنڈن ہے اور یہاں لاہور ہے. پولیٹیکلی آپ کی اویئرنیس جو ہے وہ کیسے آپ نے اس میں گرو کیا؟ لاہور کے انوائرمنٹ میں ایک وائبرنٹ ماحول ہوتا ہے وہاں پہ. وہ کہ اس وقت تقریباً 15-16 سال میری عمر تھی جب 1988 میں الیکشنز ہوئے ہیں جماعتی بنیادوں پہ زیادہ دور کے بعد. تو چچا میرے چونکہ پیپلز پارٹی میں تھے تو فیملی کی لائکنگ بھی ٹورڈز پیپلز پارٹی تھی. یہ وہ دور ہے جب مجھے بھی موقع ملا مطالعہ کرنے کا کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل ہسٹری تھی اس وقت تک وہ کیسی رہی. فیملی میں چونکہ پیپلز پارٹی کی طرف رجحان تھا تو ہم نے چچا کی وجہ سے وہ الیکشن میں بھرپور کمپین کی پیپلز پارٹی کے لیے, اور یہ 2-3 الیکشنز وہ لڑے, وہ جیتے بھی وہ ہارے بھی. تو وہ ایک ویژن جو ہے بہت زیادہ براڈ ہوا. میرے چچا اگر کسی اور جماعت میں ہوتے تو شاید میں وہ سپورٹ کر رہا ہوتا. تو جب مجھے سیاسی شعور آیا 2004-05 میں جب کہ میں یوکے میں تھا, تو میں نے محسوس کیا کہ زرداری صاحب کا تسلط پیپلز پارٹی میں بہت زیادہ ہے, اور یہ وہ جو بھٹو والی پیپلز پارٹی ایک نظریاتی پارٹی تھی وہ نہیں رہی. اور وہی نظریاتی لوگ جو ہیں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ٹلٹ کیا زیادہ پی ٹی آئی کی طرف. اب تو ایک چیئرمین بھی وہی بننے جا رہے ہیں, اب تو چیئرمین جو پیپلز پارٹی کے ہو گئے ہیں, گوہر خان صاحب جو وہ پیپلز پارٹی سے الیکشن. بہرحال ان کی زیادہ کریڈیبلٹی ایز اے وکیل ہے. تو خان صاحب کا جو میرا خیال یہ اچھی اسٹریٹجی ہے کہ وکیلوں کو آگے لایا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جماعت ہو وہ اپنی جگہ پہ, لیکن وکلا اگر اکٹھے ہو کے ایک پوائنٹ کے اوپر متفق ہو جائیں تو وہ تحریک کامیاب ہو جایا کرتی ہے, اور ہم نے یہ پاکستان میں ہوتے دیکھا ہے. کس طرح آپ آئے اور کیسی یہاں پہ آپ کی لائف سٹارٹ ہوئی برطانیہ میں؟ میں بھی لا کرنے آیا تھا, کوئی جب 4-5 سال یہاں پہ پڑھائی میں گزر گئے تو اس کے بعد فیصلہ کیا کہ چلیں 1-2 سال یہاں پہ پریکٹس کر کے ایکسپیرینس لینا چاہیے. وہ پریکٹس کا ایکسپیرینس ابھی تک جاری ہے. تو اللہ ہیز بین ویری کائنڈ ٹو می. جب سے میں آیا ہوں اسٹرگلنگ ٹائم بھی ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے جب آپ کسی بھی پردیس میں جاتے ہیں, لیکن مجھے وہ اسٹرگلنگ ٹائم جو ہے وہ بڑا آسانی سے گزر گیا. مجھے ایسے لوگ ملے, ایسے رشتہ دار ملے جنہوں نے بہت زیادہ میری لک آفٹر کی. پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کی انویسٹمنٹ اس حوالے سے آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ الحمدللہ بہت اچھا رہا. میں جتنے بھی بزنسز کوشش کرتا ہوں نا کرنے کی اس میں ایک فیکٹر بڑا کامن نظر آئے گا آپ کو, اور وہ یہ ہے کہ اس میں میری کمیونٹی ضرور جڑی ہوگی اس کے ساتھ. تو وہ میں الحمدللہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا
ہم نے اسٹیپ اٹھایا اور اس کا لوگوں کو بھی فائدہ ہوا اور ایز اے بزنس ہمیں بھی اس کا فائدہ ہوا اور ہو رہا ہے. ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے لوگوں کو، مشورہ کیا دیں گے آپ؟ بہت سارے لوگ کرنا چاہتے ہیں لیکن ڈرتے بھی ہیں. پاکستان میں ریئل اسٹیٹ میں پیسے لگانے سے پہلے سب سے پہلے آپ یہ دیکھنا ہے کہ جس ریئل اسٹیٹ سوسائٹی میں یا جگہ پہ آپ لگا رہے ہیں وہ ہے کس کی، اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے، انہوں نے پہلے ڈیلیور کیا ہے یا آپ پرسنل لیول کے اوپر ان کو کتنا جانتے ہیں، یہ ضروری ہے. اور جو آپ کو وہ آفر کر رہے ہیں وہ ریئلسٹک اور پریکٹیکل لگتا ہے کہ نہیں لگتا. آپ جب لوگ لاکھوں کروڑوں کی آپ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں 100,000 لگا کے وکیل انگیج کریں تاکہ وہ ایک آپ کی انشورنس پالیسی ہو جاتی ہے. اگر بیچ میں کوئی غلطی ہو گئی اور وکیل سے غلطی ہو گئی ہے تو کل کو وکیل کی انشورنس آپ کو کور کرتی ہے. بالکل. ادروائز آپ کور نہیں ہوتے. تو لیگل کور ضرور لے لیں تاکہ کل کو آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو. یہ سب آپ کا ایک اور سیکٹر ایجوکیشن کا، آپ اس میں بھی کام کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بتائیے کہ وہ کیا سلسلہ ہے؟ ایجوکیشن جو ہے وہ میرا پیشن ہے، پروفیشن نہیں ہے. وہ میرا پیشن ہے. پروفیشن میرا صرف وکالت ہے، باقی سارے میرے پیشنز ہیں. تو وہ 2010 میں ہم 10 سے اس میں کام کر رہے ہیں. اس میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی ہم ریکروٹ کرتے رہے ہیں، لیکن آج کل ہم صرف لوکل اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو سکلز وہ دے رہے ہیں جن سکلز کی ضرورت ہے، جس کی آگے امپلائمنٹ میں ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. تو وہ والے کورسز کی طرف ہم زیادہ توجہ دیں. تحریک انصاف میں آپ منتخب صدر بھی رہے ہیں کئی سال، اس تجربے کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا سیاسی تجربہ جو ہے وہ میں اس کو کوئی اچیومنٹ نہیں سمجھتا جی، انفارچونیٹلی. اچیومنٹ اس لیے نہیں سمجھتا کہ گو کہ اوور آل سیاست جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے کیچڑ میں چھلانگ لگا دی ہے اور کپڑے آپ کے بھی پھر گندے ہونے ہیں بھلے آپ اچھے انسان ہیں کہ نہیں ہیں. آبجیکٹیو جو تھا میرا یا ہے وہ یہ ہے کہ سیاست ایک واحد ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ پوری سوسائٹی، پورے معاشرے میں چینج لے کے آ سکتے ہیں. آپ چیریٹی سے چینج نہیں لے کے آ سکتے، آپ لوگوں کی بھلائی کر سکتے ہیں، لیکن سسٹم میں اگر آپ نے چینج لانی ہے اور چینجز کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو وہ صرف اور صرف سیاست ایک واحد رستہ ہے. تو اسی ذہن سے ہم بھی آئے اس میں، پاکستانی سیاست میں حصہ لیا، اوورسیز پاکستانیز کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے کر رہا ہوں. ابھی بھی میں پاکستان تحریک انصاف کا اپنے آپ کو حصہ سمجھتا ہوں ایز اے ورکر. لیکن ایک پیغام میں ضرور دینا چاہوں گا کہ آپ کا جو سیاسی لیڈر ہے وہ نعوذ باللہ آپ کا خدا یا رسول نہیں ہے، وہ آپ کا مذہبی لیڈر بھی نہیں ہے، وہ آپ کا صرف سیاسی لیڈر ہے. آپ اس کے پیچھے اس کے نظریے کی وجہ سے ہیں. اگر نظریہ اس کا اپنی جگہ پہ قائم ہے تو آپ اس کے ساتھ قائم ہیں، اگر اس کا نظریہ ہی نہیں ہے تو آپ کہاں پہ کھڑے ہیں. تو انفارچونیٹلی جو شخصی پسندی ہے، شخصیت پسندی ہے اور شخصیت پرستی ہے، بلکہ اس کی وجہ سے ہماری سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہے. جو لوگ آ رہے ہیں یا آ چکے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، یہاں پہ اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے ان کو؟ ایک رائٹ ٹارگٹ کریں کہ یہاں پہ جو ضرورت ہے وہ کن چیزوں کی ضرورت ہے. ایون برک لیئر کی یہاں پہ ضرورت ہے، پینٹر کی ضرورت ہے. انہوں نے ورک پرمٹس دیکھیں کھولے ہوئے ان لوگوں کے لیے. تو اپنے آپ کو لیگلی طریقے سے انہینس کریں، لیگل طریقے سے اپلیکیشن دیں، لیگل طریقے سے یہاں پہ آئے. خدارہ ایجنٹوں کی بجائے وکیلوں کو پریفر کریں. وکلا کے لیے یا جو ایجنٹ حضرات یہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے ہے کہ اس کو لیگلی طریقے سے آپ کریں تاکہ جن لوگوں کا حق ہے ان کا حق بھی نہ مارا جائے. بہت شکریہ میاں وحید الرحمان صاحب. یہ تھے بیرسٹر میاں وحید الرحمان جو کہ ایک سکسیزفل پاکستانی ہے. یہاں پہ آ کے 3 دہائیوں سے اپنا جو پروفیشن ہے اور لوگوں کی جو خدمت ہے اپنے پروفیشن کے تھرو وہ کر رہے ہیں. اسی طرح کی شخصیات کو ہم انشاءاللہ آپ سے ملواتے رہیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.